اللہ کی قسم دین میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اعلان اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری نظر، تم اللہ کی نظر میں تم میں وہ سب سے عظیم، سب سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کے حکم پہ چلتا ہو۔ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین، سب سے بڑا لوگ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پہ چلتا ہو، اور بارش کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنے والا اور میت پہ ماتم کرنے والا۔ کوئی مرتا ہے تو اللہ کا شکر نہیں کرتا، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا، کیا کر دیا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، ہر چیز کی فنا ہے۔ اللہ کے حبیب سے مخاطب ہو کر قرآن نے کہا، 23 پارے کی آخری آیت ہے، انک میت وانہم میتون، اے نبی خاتم الانبیاء ہو، خاتم الرسول ہو، سرتاج عالم ہو، سرتاج دو عالم ہو، کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہو، جہاں آپ چلتا ہے وہاں رحمتیں ہیں، جہاں آپ بیٹھتا ہے وہاں رحمتیں ہیں۔ آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھانے سے پہلے اللہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ آپ کا سر جس پہ پڑا اس پر رحمتوں کی برکہ ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھا اللہ اس سے رحمتوں میں گھیر لیتا ہے۔ آپ کائنات کے لیے رحمت ہے، دنیا کے لیے رحمت ہے، اور دنیا تو چھوڑو، کائنات تو چھوڑو، نبی کے لیے بھی رحمت ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی اس جہان فانی سے کوچ کر جانا ہے، اور آپ کی مخالفین کو بھی اس جہان فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ کوئی ماتم نہیں، کوئی گرہ زاری نہیں، کوئی بال نوچنے کی ضرورت نہیں، کوئی گریبان پھاڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے عہد الست میں تم سے وعدہ لیا ہے، الستُ بربکم، تو ہم سب نے اعلان کر کے کہا ہے، قالوا بلا شہیدنا، پروردگار عالم ہم اس پہ گواہ بھی ہے اور ہم اس چیز کو مانتے بھی ہیں۔ عہد الست میں ہی اللہ نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ تمہاری عمر اتنی ہوگی، تم نے یہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اپنے نبی کی، اپنے زمانے کی نبی کی احکامات پہ چلنا ہے۔ اور پھر چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَضَ۔ آگے چلے، آپ آگے بڑھے، یہ پیچھے والے آگے بڑھے، پہلا سب پورا کرے، پورا کرے، پورا کرے، پورا کرے، چلے آگے آگے آ جائے۔ آپ کو صفحے کی اور آگے کی صفحے کی اہمیت کا آپ لوگوں کو شاید میرے خیال سے اندازہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ بار بار کہتے ہیں کہ جتنی اہمیت اس پہلے صفحے کی ہے اتنی اہمیت دوسرے صفحے کی نہیں ہے، جتنی اہمیت دوسرے صفحے کی ہے اتنی اہمیت تیسرے صفحے کی نہیں ہے، جتنی اہمیت تیسرے صفحے کی اتنی چوتھے صفحے کی نہیں ہے، جتنی اہمیت چوتھے صفحے کی پانچویں صفحے۔ جتنا انسان آگے بیٹھے اللہ کے رحمت اس کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ مسجد تو آئے، 2 قدم آگے چڑھ کر پہلے صف میں آئے تو کتنا بہترین ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اول وقت میں، پہلے وقت میں آتا ہے، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ امام جب خطبہ ختم کرتے ہیں نا، اب کیا کرو، کہاں کہاں انسان روئے، کہاں کہاں بتائے، کہیں بار آپ لوگوں کو آپ کے مبلغین نے بتایا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ممبر سے، سنو میرے صحابہ، اور یہ چیز ہم اور آپ کے لیے بھی اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، کہا کہ جب امام ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتا ہے، دروازے پہ فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے فلاں کی حاضری، فلاں کی حاضری، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، نیکی پا لیا، فلاں نے نیکی، فلاں نے نیکی، فلاں نے نیکی، فلاں کے لیے جنت ہے، فلاں کے لیے جنت ہے، فلاں کو جہنم سے خلاصی مل گیا، فلاں کو جہنم سے خلاصی مل گیا۔ فرشتے تب تک لکھتے رہتا ہے جب تک امام ممبر پہ نہیں آتا ہے۔ جب امام ممبر پر آ کر اپنا خطبہ شروع کرتا ہے، فرشتہ کلوز کر کے سب میں آ کے بیٹھتا ہے، بعد میں لکھنے، بعد میں آنے والے اس کے رجسٹر میں انٹر نہیں ہوتا۔ اب خود ہی سمجھو۔ بہرحال
اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے قتل کرتے تھے، تمہاری لڑائی، تمہارے جھگڑے سالوں سال چلا کرتا تھا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اگر تمہاری دلوں کو جوڑا، تمہارے دلوں کو پاک کیا. کس نے کیا؟ پروردگار عالم فرماتا ہے میں نے کیا. تمہارے دلوں کو جوڑا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، دلوں کو جوڑنے کے بعد تمہیں آپس میں بھائی بنایا. بھائی کی اگر مثالیں دیکھنا ہے تو انصار و مہاجرین کو دیکھی. کل عید کے دن میں نے چند ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ایک دوسرے پر لٹو ہوتے تھے، ایک دوسرے پر قربان ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے گھر ان کے حقوق پہنچانے میں جلدی کرتے تھے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَاكُمْ، اس سے پہلے تم جہنم کے آگ کے قریب پہنچ چکے تھے، جہنم کے کڑاڑے پہ پہنچ چکا تھا، ختم ہو چکا تھا. ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی عظمت، ایک دوسرے کی رفت، ایک دوسرے کی وقت، ایک دوسرے کی تعظیم تمہارے اندر ختم تھا. لیکن پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آیا. کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور ایسا نبی بنا کر بھیجا اپنے جسم پر چوٹیں تو برداشت کی، تمہارے ایمان کو سنوارا. ہاں، اپنا جسم لہو لہان تو ہوا، تمہارے جسم کو سنوارا. اپنے دندان مبارک شہید تو کرایا لیکن تمہارے اعمال کو سنوارا. اپنی رات کی قربانی دی، تمہارے اعمال کو سنوارا. اپنے چاچا تاؤ کو چھوڑ دیا، تمہارے اعمال کو سنوارا. ہر وقت اگر اس نبی نے فکر کی تو تمہارے لیے کی، تمہاری ایمان کی بھی فکر کی، تمہارے مال کی بھی فکر کی، تمہاری دولت کی بھی فکر کی. اس نبی نے تمہاری ہر چیز کی فکر کی. اسی لیے میں پروردگار عالم نے بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا. وَكُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے قریب پہنچ چکا تھا. یہ حکم صرف صحابہ کے لیے نہیں، یہ ہم اور آپ کے لیے بھی ہے. اب لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داری کا حق کتنا ادا کیا، ہم نے اپنے ماں باپ کے حقوق کتنا ادا کیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تلخ بات ہے، آپ لوگوں کو برا لگے گا شاید، اللہ اس قربانی کو قبول کرتا ہی نہیں جو قربانی ماں باپ کے رضامندی کے بغیر. میری ماں، میرے باپ، میرا چاچا، میرا تاؤ، میرا موسی اگر مجھ سے ناراض ہے، میں 10 بھی قربانی کروں، اللہ کو تمہاری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قربانی تو وہ ہے جو اسلام کی نقطہ ہائے نظر سے کرے. قربانی تو وہ ہے جس میں اللہ کی فرمان برداری ہو، اللہ کے نبی کی فرمان برداری ہو. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور لوگوں ماں باپ کو اف تک کہنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے. بہرحال ٹائم ہو گیا. 10 نقطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سود کا نقطہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کہا سود تمہارے لیے آج کے بعد حرام ہے. جو بینک سے ہم سود لیتے ہیں، کسی کو مال دے کر پھر اس پہ انٹرسٹ لیتا ہے، سود انٹرسٹ کو بولتا ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے. بڑی سخت وعید سنایا اللہ کے نبی نے. ایک چھوٹی سی وعید میں آپ کو سنا دوں، اسی پہ ختم کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا سود لینا تمہارے لیے اس طرح ہے جس طرح تم نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. سود لینا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے اگر کسی نے سود لیا تو یاد رکھ لینا وہ 100 بار زنا کرنے سے بھی برا ہے. یہ حدیث نمبر میں آپ کو بتاتے جاؤں. اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 2200
57 ہے 54 ہے. اور دوسری حدیث صحیح الجامع للالبانی کی ہے، حدیث نمبر 3537 ہے. اس کا متعدد حدیث ہے کہ ایک شخص نے اگر 1 درہم بھی کسی سے سود لیا تو وہ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، ہمیں سود سے، رشوت سے، تمام تر برائیوں سے اللہ ہمیں بچائے. ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم